بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، شداد اور اس کی جنت کا قصہ ایک تاریخی اور تفسیری کہانی ہے جو اسلامی روایات میں موجود ہے۔ اگرچہ یہ قصہ مستند احادیث یا قرآن میں صراحت سے بیان نہیں ہوا، مگر اسلامی تاریخ، تفاسیر اور قصص الانبیاء کی کتب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم شداد کی جنت بنانے کی کوشش، اس کے پس منظر، انجام اور اس کہانی سے حاصل ہونے والے اسباق پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ایسی منفرد ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ناظرین، شداد کون تھا؟ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی ایک طاقتور قوم تھی جو عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ یہ قوم اپنی جسمانی طاقت، لمبے قد، شاندار عمارتوں اور خوشحال معیشت کی وجہ سے مشہور تھی۔ قرآن مجید میں قوم عاد کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ لوگ نافرمان اور سرکش تھے جنہوں نے اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی ارم کے باشندے جو بڑے ستونوں والے تھے، جن کی مانت کوئی مملکت دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ سورہ فجر۔ شداد بن عاد قوم عاد کا ایک مشہور بادشاہ تھا۔ وہ اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت کے لحاظ سے مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کا غرور اور تکبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی حکومت زمین پر سب سے بڑی ہے اور وہ کسی کے تابع نہیں۔ شداد نے اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی اور جنت بنانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ دنیا میں اپنی طاقت اور بادشاہت کو دائمی بنا سکے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ شداد نے جب جنت کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں ایک خیال آیا، اگر اللہ نے جنت بنائی ہے تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ یہی غرور اور تکبر اس کے زوال کا سبب بنا۔ اس نے سوچا کہ وہ زمین پر ہی ایک ایسی جگہ بنا سکتا ہے جو جنت جیسی ہو تاکہ اسے اللہ کی عطا کردہ جنت کی ضرورت ہی نہ رہے۔ شداد نے اپنی سلطنت کے معماروں، کاریگروں اور مزدوروں کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسی جگہ تیار کریں جو جنت کی طرح ہو۔ اس نے کہا، جنت میں سونے اور چاندی کے محلات ہوں، یاقوت اور زمرد کی دیواریں ہوں، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں بہتی ہوں، خوشبودار درخت اور پھول اگائے جائیں، قیمتی ہیرے اور جواہرات ہر جگہ بکھرے ہوں۔ یہ منصوبہ کئی سالوں میں مکمل ہوا اور شداد نے اسے جنت ارم یا ارم ذات العماد کا نام دیا۔ اور عاد کی بستی ارم کے ساتھ کیا کیا جو ستونوں والی تھی۔ سورہ فجر۔ جب یہ جنت مکمل ہو گئی تو شداد کو خبر دی گئی کہ وہ اب اپنی تیار کردہ جنت کو دیکھ سکتا ہے۔ شداد بہت خوش ہوا اور اپنی فوج، وزیروں اور درباریوں کے ساتھ اسے دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ شداد کا غرور اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اس نے سوچا کہ اب وہ زمین پر ہمیشہ رہنے کے لیے ایک جنت بنا چکا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا اور اس میں داخل ہونے کے قریب تھا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زوردار چیخ نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے محل اور باغات زمین میں دس گئے اور آج تک اس کا کوئی نشان باقی نہیں۔ تو ان پر زوردار آندھی کو مسلط کر دیا گیا جو 7 راتیں اور 8 دن برابر چلتی رہی۔ پس تو ان لوگوں کو دیکھتا کہ وہ یوں گر گئے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ سورہ الحاقہ۔ شداد نہ تو اپنی جنت میں داخل ہو سکا، نہ ہی اپنی طاقت کو بچا سکا۔
اس کی سلطنت، محلات اور جنت سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ شداد کا قصہ ہمیں کہیں سبق دیتا ہے۔ شداد کا سب سے بڑا گناہ اس کا تکبر تھا۔ اس نے اللہ کی عطا کردہ جنت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی اور خود کو سب سے بڑی طاقت سمجھا، لیکن اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ سورہ الاسراء۔ شداد کی بنائی ہوئی جنت دنیا میں فنا ہو گئی، لیکن جو جنت اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور وہ جنت جو پرہیزگاروں سے وعدہ کی گئی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے میوے اور سایہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ سورہ رعد۔ شداد کی جنت ایک عارضی اور ناقص کوشش تھی، لیکن اصل جنت وہی ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے۔ اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران۔ شداد کی جنت کا قصہ زیادہ تر قصص الانبیاء، تفسیر ابن کثیر اور پرانی تاریخ کتابوں میں مذکور ہے، تاہم یہ واقعہ کسی مستند حدیث یا قرآن میں تفصیل سے نہیں آیا۔ کیا ارم ذات العماد شداد کی جنت تھی؟ قرآن میں ارم ذات العماد کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کی تفصیل نہیں دی گئی کہ یہ شداد کی جنت تھی یا نہیں۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ قوم عاد کی ایک شاندار بستی تھی جو کسی طوفان یا زلزلے میں تباہ ہو گئی۔ یہ قصہ روایات اور تاریخی کہانیوں میں ملتا ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث یا قرآن میں نہیں، اس لیے اسے 100% مستند نہیں سمجھا جاتا۔ تاہم اس کہانی میں جو سبق ہے وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ شداد کا قصہ ایک تاریخی اور تفسیری روایت ہے جو ہمیں غرور، تکبر اور اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے کے انجام کے بارے میں سبق دیتا ہے۔ دنیا میں چاہے جتنی بھی دولت اور طاقت ہو، اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی عطا کردہ جنت میں ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔